السلام علیکم، میرا نام واجد ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ جو آیت الکرسی کی جو تشریح جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کرے کہ جی کہ گیلیکسیز ہے اور اس کے جتنے بھی بولے تو اسٹارس ہے، گیلیکسیز ہے، جی تو اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے جی اور اللہ کے عرش کے اوپر اللہ کا صرف پاؤں ہے، تو عرش پر پاؤں نہیں ہے، کرسی پر پاؤں ہے۔ اللہ کی کرسی پہ پاؤں ہے۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ اللہ کی کرسی ان سب چیزوں سے بڑی ہے، تو اللہ کا پاؤں اللہ کی کرسی پہ ہے، تو میرا یہ سوال تھا کہ پھر تہجد کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے آسمان پہ نزول کرتے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ واجد نے سوال یہ کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی عظیم ذات مبارک ہے تو ہم کو حدیثوں سے پتہ چلتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تہجد کے وقت کائنات کا بادشاہ، جبکہ ساری زمین کے بادشاہ اور حکمران گہری نیند میں سوتے، وہ وقت پہ بادشاہ آواز دے کر بولتا کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، میری عزت کی قسم میں دینے کے لیے تیار ہوں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ آواز جب لگاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ آ جاتے اس وقت پہ۔ تو جب اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے تو پہلے آسمان پر کیسا آتی ہے؟ آپ کو بہت پیارا سوال ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے علماء نے بڑے اچھے انداز سے ایک چیز سمجھائی۔ پہلی چیز، اگر کوئی چیز اللہ کے بارے میں بتائی جا رہی، اچھا آپ کو ایک چھوٹا سوال کرتا ہوں، مائک، جنت دکھی آپ کو آج تک؟ دکھی؟ نہیں دکھی۔ بلیک ہول دکھی یونیورس کی؟ نہیں دکھی، مگر مانتے نہ ہے بول کے جنت بھی ہے نا؟ دکھی تو نہیں۔ ان سب سے بڑی عظیم ذات اللہ کی ہے۔ آپ جنت پہ ایمان لائے، بلیک ہول ہے بولے تو لا لیے، ابھی میں بتایا آپ کے سینے میں دل ہے بولے تو آپ مان دے، یقین ہے؟ دیکھے کیسا مانے؟ وہ ہے تو سمجھ رہے نا؟ یقین کیسا ہوتا معلوم؟ بعض چیزوں کا اس کو دیکھنا ضروری نہیں ہے، دوسرے حالات بتاتے کہ یہ ہے واقع میرے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے میری ذات ہے، یہ سمجھنے کے لیے کائنات کے حالات کو دیکھو بول رہے یہ شان بیان کرتے میری ذات کی، سمجھ رہے نا؟ ان پہ غور کرو، بولے دیکھو میری شان بیان کر رہی پوری کائنات، رائٹ؟ اسی طرح علماء یہ بتائے کہ جب اللہ کے بارے میں کوئی بات آئے گی تو جس طرح آپ بلیک ہول نہیں سمجھ سکتے، یونیورس کے کئی چیزیں ہیں جو آپ کو نہیں سمجھ میں آتے، الٹرا وائیولٹ ریز دکھے آنکھوں کو، ایسے کئی چیزیں ہیں جو ہماری آنکھوں کو نہیں دکھ رہے لیکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اور صفات کے بارے میں علماء یہ نصیحت کرے، اللہ یا اللہ کے نبی اللہ کے بارے میں کوئی بات بول دیں تو ہم صرف اس پر ایمان لاتے اور یہ بولتے اللہ جو بھی کرتے اپنی شان کے مطابق کرتے۔ میرے سمجھ میں نہیں آتی وہ چیز، میری اوقات ہی نہیں ہے اس کو سمجھنے کی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پہلے آسمان پر آتے ہیں تو آتے ہیں، کیسا آتے ہیں؟ اپنی شان کے مطابق آتے ہیں، وہ میرے سمجھ میں نہیں آتا، میرا ایمان نہیں ہے اور اس پر بحث نہیں ہوگی کیونکہ غیب کی باتیں ہیں۔ سورہ بقرہ شروع ہوتے کیا ہے؟ متقین، ھدی للمتقین، ہے نا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقیوں کی پہلی صفت کیا بتائی گئی اس کے بعد؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، متقین یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پہ ایمان لاتے۔ تو غیب کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیز جو نہ مجھے دکھے نہ میرے دماغ میں سمجھ میں آئے مجھے، لیکن چونکہ کتاب میں آیا اور میرے نبی نے کہہ دیا، میرے ماں باپ کو میں جتنا ماں باپ مانتا ہوں اس سے کئی گنا زیادہ میں اللہ اور میرے نبی کی بات کو مانتا ہوں، وہ حق ہے بول کے، یہ میرا ایمان ہے اسلام میں۔ ٹھیک ہے، امید آپ کا جواب مکمل ہو گیا۔